یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خدا ان کا شکر ہو آج کے اس خوبصورت دن کے لیے کہ خدا نے پھر سے یہ موقع بخشا کہ آج ہم اس کے کلام میں سے سیکھیں۔ آئیے اپنے آپ کو خدا کے کلام کے لیے تیار کریں، اور اس دوران میں یہ درخواست کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو اور لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکیں، خدا کے کلام میں سے آج ہم سیکھیں۔ آئیے ہم دعا کریں۔ خداوند ہمارے نہایت بزرگ بے حد ستائش کے لائق باپ، ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، تو جو اپنے کلام سے ہمیں سکھاتا ہے، ہمیں دھوتا ہے، ہمیں انکریج کرتا ہے، مضبوط کرتا ہے۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں، آج شام سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ فرما کہ ہم سنتے ہیں، بول کہ ہم حاضر ہیں۔ خدا پاک روح سارا چارج اس پروگرام کا تیرے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ آج خدا کے کلام سے زندگیاں سیراب ہوتی ہیں، تبدیل ہوتی ہیں، یسوع کا پاک نام جلال پاتا ہے۔ تیرے بڑے ہاتھ کا میں اقرار کرتا ہوں خداوند، اگر تو ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والے کی محنت ابس ہے۔ ہم تجھ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، تو اس سے سیکھنے کے لیے آئے ہیں، یسوع کے نام میں آمین۔ عزیزو، آئیے کتاب مقدس کھولیے میرے ساتھ، لوکا کی معرفت انجیلی بیان، اس کا 19واں باب اور اس کی پہلی 10 آیات دیکھیں گے۔ لوکا کی معرفت انجیلی بیان، اس کا 19واں باب۔ یہاں پر لکھا ہے، وہ یرو میں داخل ہو کر جا رہا تھا، اور دیکھو زکئی نام ایک آدمی تھا جو محصول لینے والوں کا سردار اور دولت مند تھا۔ وہ یسوع کو دیکھنے کی کوشش کرتا تھا کہ کون سا ہے، لیکن بھیڑ کے سبب سے دیکھ نہ سکتا تھا، اس لیے کہ اس کا قد چھوٹا تھا۔ بس اسے دیکھنے کے لیے آگے دوڑ کر ایک گولر کے پیڑ پر چڑھ گیا، کیونکہ وہ اسی راہ سے جانے کو تھا۔ جب یسوع اس جگہ پہنچا تو وہ اوپر نگاہ کر کے اس سے کہا، اے زکئی، جلد اتر آ، کیونکہ آج مجھے تیرے گھر رہنا ضرور ہے۔ وہ جلد اتر کر اس کو خوشی سے اپنے گھر لے گیا۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا تو سب بڑبڑا کر کہنے لگے کہ وہ تو ایک گنہگار شخص کے ہاں جا اترا۔ اور زکئی نے کھڑے ہو کر خداوند سے کہا، اے خداوند، دیکھ، میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، اور اگر کسی کا کچھ ناحق لے لیا ہے تو اس کو 4 گنا ادا کرتا ہوں۔ یسوع نے اس سے کہا، آج اس گھر میں نجات آئی ہے، اس لیے کہ یہ بھی ابراہم کا بیٹا ہے، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت بخشے۔ بچپن سے زکئی کی سٹوری سنڈے اسکول میں بھی ہم نے سنی، اور بہت دفعہ اس کے بارے میں پڑھا بھی۔ آئیے آج چند باتیں خدا کے روح کی رہنمائی سے اس میں سے سیکھیں گے۔ زکئی یہاں پر ایک شخص ہے جو صرف محصول لینے والا نہیں، بلکہ محصول لینے والوں کا سردار ہے، لیڈر ہے، اور یہ ایک یہودی شخص ہے جو عرصہ دراز سے اس بزنس میں انوالو ہے۔ محصول لینے والوں کا کام رومی حکومت کے لیے ٹیکس جمع کرنا ہوتا، اور یہ بڑے ناپسندیدہ لوگ سمجھے جاتے تھے، کیونکہ ایک تو رومی حکومت یہودیوں پہ وہ کر رہے تھے، رومیوں کو اس لیے بھی یہودی پسند نہیں کرتے تھے، پھر دوسرا وہ حکومت ہونے کی وجہ سے ان سے ٹیکس وصول کرتے تھے، اور نمبر 3 کہ جو محصول لینے والے تھے وہ خود بھی
لوگوں سے ایکسٹرا جو ہے وہ ٹیکس لیتے تھے. اس کی وجہ سے جتنے محصول لینے والے لوگ تھے ان کو اچھی نگاہ سے بھی نہیں دیکھا جاتا تھا اور ان کو اچھے لوگ بھی سمجھا نہیں جاتا تھا ان کے کام کی وجہ سے اور رومی حکومت کے لیے جو وہ کام کرتے تھے اس وجہ سے بھی. یہ شخص اگرچہ دنیاوی لحاظ سے دیکھے تو بائبل مقدس کہتی ہے یہ سردار بھی تھا بہت سارے محصول لینے والوں کا, اس کے پاس عہدہ تھا, ایک عزت دار شخص تھا, جیسے کہ آج جس کے پاس دولت ہو اس کو عزت دار سمجھا جاتا ہے, اور بائبل مقدس یہ بھی کہتی ہے کہ یہ ایک دولت مند شخص تھا. دنیا کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ کامیاب شخص تھا, دولت مند تھا, رتبہ تھا, لوگ اس کے نیچے کام کر رہے تھے اور یہ ایک پوزیشن رکھتا تھا. لیکن اگر ہم اس کی ڈیپتھ میں جائیں تو یہ مطمئن نہیں تھا ان ساری چیزوں کے باوجود. یہ اپنی زندگی میں اطمینان میں نہیں تھا. یہ اس خوشی کا, اس شادمانی کا, اس اطمینان کا تجربہ نہیں کر رہا تھا جو کہ ایک انسان چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں ہو. اس لیے یہ کچھ تلاش کر رہا تھا, اور اسی دور میں ہم دیکھتے کہ یسوع مسیح زمین پر آئے جس کی خبر اس کو بھی ملنا شروع ہوئی. یسوع مسیح نے ایک محصول لینے والے کو اپنا شاگرد بھی ہونے کے لیے چنا, متی کو. ہو سکتا ہے متی کے ذریعے یسوع مسیح کے بارے میں زکئی کو پتہ چلا ہو, کیونکہ یہ محصول لینے والوں کا سردار تھا, یا یہ افکوس یسوع مسیح اس وقت معجزات کر رہے تھے, تعلیم دے رہے تھے اور منادی کر رہے تھے, لوگ شفائیں پا رہے تھے, بہت سارے لوگ یسوع مسیح کے وسیلہ سے برکت پا رہے تھے, اور اس کی ٹیچنگز جو ہے وہ پھیلتی جا رہی تھی کیونکہ وہ خدا کی طرف سے زمین پر آیا تھا. تو اس لیے یہ باتیں کہیں نہ کہیں جا کر زکئی کے کانوں میں پہنچی, اور زکئی جو ایک انسیٹسفائیڈ شخص ہے, جو ایک غیر مطمئن شخص ہے, اس کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں ایسے شخص کو دیکھوں, میں اس سے ملوں. عزیزو, پہلی بات جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ زندگی میں آپ کے پاس جو بھی ہے, آپ حالات کا سامنا کر رہے ہیں, آپ کے پاس دولت بھی ہے, شہرت بھی ہے, عزت بھی ہے, رتبہ بھی ہے, پوزیشن بھی ہے, سارا کچھ ہے, لیکن اگر خداوند آپ کے پاس نہیں ہے یا آپ خدا کے پاس نہیں آئے تو آپ زندگی میں کبھی بھی وہ الہی شادمانی اور اطمینان کا تجربہ نہیں کر سکتے جو صرف خداوند سے وابستہ ہے, اسی سے ملتا ہے, اور آپ کی زندگی کبھی بھی مطمئن نہیں ہو سکتی. اس لیے آپ کو دولت سے بڑھ کر, رتبے سے بڑھ کر, شہرت سے بڑھ کر, ہر چیز سے بڑھ کر یسوع مسیح کی ضرورت ہے, کیونکہ وہی الہی تسلی دیتا ہے, وہی الہی اطمینان دیتا ہے, اسی میں زندگی ہے. اس نے خود کہا راہ, حق اور زندگی میں ہوں. اس کے بغیر زندگی بالکل بے معنی ہے, اس کا کوئی وجود نہیں ہے, اس کی کوئی خوبصورتی نہیں ہے, اور مسیح کے بغیر زندگی ویسٹ زندگی ہے. اگر آج آپ دنیا داری میں, دنیا کے کاموں میں, دولت کے فریب میں یا دنیاوی طور پر کامیابی میں ایون زندگی گزار رہے ہیں, تو اپنے اندر ٹٹولیں کہ کیا آپ اپنے آپ کو مطمئن محسوس کر رہے ہیں. اگر نہیں تو آپ کے اندر آپ کو اس خواہش کو ریسیو کرنا ہے کہ آپ کو یسوع مسیح کی ضرورت ہے جو آپ کو مطمئن کر دے گا, جو آپ کو تبدیل کر دے گا. زکئی جو ہے باوجود یہ سارا کچھ ہونے کے اپنی لائف میں مطمئن نہیں تھا, تو اس نے یہ خواہش کی, اور لکھا ہے وہ کوشش کرتا تھا کہ وہ یسوع کو دیکھ سکے. اگر آپ اس زندگی کے موڑ پر ہیں تو آپ کو اپنے آپ کو پیش کرنا ہے, کوشش کرنی ہے, اور جب آپ اس کے لیے کوشش کریں گے تو بائبل میں لکھا ہے جو میرے نزدیک آئیں گے میں ان کے نزدیک آؤں گا. جب وہ انکوائر کرتا تھا, وہ پتہ کرتا تھا, وہ خبر رکھتا تھا, اور اس کو پتہ چلا کہ یسوع مسیح اس راستے سے گزرنے کو ہے, تو پھر اس نے اپنی پوزیشن کی پرواہ نہیں کی. پھر اس نے جو ہے وہ کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر اپنی جسمانی کمزوری کی بھی پرواہ نہیں کی. چونکہ لکھا ہے اس کا قد چھوٹا تھا, وہ ایک درخت پر چڑھ گیا. یہ کوئی ایزی بات نہیں تھی. ایک سردار, ایک دولت مند شخص, ایک عزت دار شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو چھوٹا کر رہا ہے, وہ اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے, کیونکہ اس کی جو خواہش تھی اس سے یہ سارا کچھ کروا رہی تھی. اور عزیزو, آپ کی خواہش آپ سے سب کچھ کرواتی ہے.
اس کی خواہش یسوع کو دیکھنا تھی، کیونکہ اب کوئی چیز اور اسے مطمئن نہیں کر رہی تھی۔ سو وہ اپنی ذات کو پیچھے کرتے ہوئے، اپنی رسپیکٹ کو پیچھے کرتے ہوئے وہ درخت پر چڑھ گیا تاکہ وہ اسے دیکھ سکے، کیونکہ یسوع مسیح کو لکھا ہے اس راہ میں سے جانا تھا، اور یسوع نے اس طرف نگاہ کی اور اس نے زکئی کو مخاطب کر لیا۔ جیسے میں نے کہا، لکھا ہوا ہے تم اس کے نزدیک آؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا۔ یسوع مسیح وہاں سے گزر سکتے تھے، لیکن عزیزو آپ کی ڈیزائر جو ہے وہ خدا کو آپ کی طرف متوجہ کرتی ہے، خدا آپ کے دل پر نظر کرتا ہے۔ خدا یسوع مسیح روح القدس کی رہنمائی میں یہ جان چکے تھے کہ ایک شخص، ایک متلاشی یہاں پر موجود ہے جو خدا سے ملنا چاہتا ہے، جو اپنی زندگی سے اکتا چکا ہے، جس کی دولت نے، جس کے رتبے نے اس کو وہ خوشی اور اطمینان نہیں بخشا جو صرف خدا اسے دے سکتا ہے۔ سو یسوع مسیح نے اسے مخاطب کر لیا، اسے بلا لیا اور اسے کہا جلد اتر آ، کیونکہ آج مجھے تیرے گھر رہنا ضرور ہے۔ لوگ تو زکئی کو پسند نہیں کرتے تھے، اور ہو سکتا ہے سمہا وہ سوچتا ہو پتہ نہیں یسوع مسیح میرے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں، یسوع مسیح میرے بارے میں کیا سوچیں گے، کیونکہ میرا کاروبار اچھا نہیں ہے، لوگ مجھے پسند نہیں کرتے۔ اور جب آپ کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جائے کہ آپ کو لوگ پسند نہ کرے تو پھر آپ کے اندر کڑواہٹ پیدا ہو جاتی ہے، آپ اور زیادہ کڑوے ہو سکتے ہیں، آپ دوسروں کے لیے اور زیادہ ہرٹفل ہو سکتے ہیں۔ لیکن باوجود ان سارے خیالات کے یسوع مسیح نے اسے قبول کیا، یسوع مسیح نے اسے بلا لیا۔ جیسی بھی صورتحال میں، اس کا مطلب کیا ہے، اس میں سے لیسن ہم کیا سیکھتے؟ آپ کی حالت جو بھی ہے، خدا آپ کو ترک نہیں کرتا۔ خدا آپ کو آپ کی بدترین حالت سے بلا کر آپ کو آپ کی بہترین حالت میں شامل کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آپ اس طرف نگاہ نہ کریں کہ آپ کیسے ہیں، آپ سادگی سے اس کے پاس آ جائیں۔ آپ جیسے بھی، وہ آپ کو دھو دے گا، وہ آپ کو پاک کر دے گا، وہ آپ کو نیا کر دے گا۔ صرف آپ کو کمہار کے ہاتھوں میں آنے کی ضرورت ہے۔ وہ آپ کو وہ بنا دے گا جو آپ نے کبھی سوچا نہیں ہے، وہ آپ کو وہ بنا دے گا جو اس کے ذہن میں تھے جب اس نے آپ کو اس زمین پر بھیجا۔ سو زکئی خوشی کے ساتھ نیچے اترا اور اسے اپنے گھر لے گیا، اور سب لوگ، لکھا ہے، بڑبڑانے لگے کہ یہ گنہگار شخص کے جو ہے وہ گھر جا پہنچا ہے، کیونکہ لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے تھے کہ یسوع مسیح گنہگاروں کے لیے آیا۔ اور لکھا زکئی نے کھڑے ہو کر خداوند سے کہا، خداوند دیکھ، میں آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں۔ جیسے اس کی ملاقات یسوع مسیح کے ساتھ ہوگی، ڈیزائر تو اس کے اندر پہلے ہی تھی، آف کورس روح القدس اسے قائل کر رہا تھا، کلام اس نے سنا تھا، واقعات اس نے سنے تھے، لوگوں سے وہ ملا تھا۔ تو جیسے اس کی ملاقات یسوع سے ہوئی اور اس نے یہ دیکھا کہ خداوند یسوع نے تو اسے قبول کر لیا، وہ اس کے گھر میں بھی آنے کو راضی ہو گیا، تو اس سے کیا ہوا؟ دا انٹرنس آف جیزس، یسوع مسیح کا داخلہ زکئی کے گھر میں، زکئی کی زندگی میں، اس کی زندگی میں چینج کو لے گیا۔ اور عزیزو، یہ لازمی ہوتا ہے، جب مسیح کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے تو تبدیلی لازم ہے۔ کیسی تبدیلی آئی؟ دولت جس کی وجہ سے اس کی رسپیکٹ نہیں تھی، وہی دولت اس نے کہا میں اپنا آدھا مال، دولت مند شخص تھا، چھوٹی بات نہیں ہے، اس نے کہا میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، کیونکہ آف کورس لوگ سفر کر رہے تھے، اور بہت سارے لوگ سفر کرتے ہیں کیونکہ بہت سارے دولت مند لوگ اپنا روپیہ پیسہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید انہی کا ہے۔ چرچ میں بھی ہو سکتے ہیں ایسے لوگ، اور وہ کبھی کسی کی ہیلپ نہیں کرتے، کبھی کسی کے لیے اپنی مٹھی نہیں کھولتے۔ لیکن عزیزو، اگر آپ یسوع مسیح کے پاس آ جائیں گے تو دولت آپ کی زندگی میں پہلے نمبر پر نہیں ہوگی۔ یہاں پر جو اس کے پاس سب سے امپورٹنٹ تھا وہ اس کی دولت تھی، اس نے وہ فوراً عزت اور رتبہ تو پہلے ہی وہ دے چکا تھا، کیونکہ وہ ایک درخت پر عام شخص کی طرح چڑھ گیا، اس نے یہ نہیں سوچا لوگ کیا کہیں گے۔ اب اس کے پاس دولت تھی اور اس نے اعلان کر دیا، وہاں پر آف کورس لوگ تھے، رش تھا، اس نے کہا میں اپنی آدھی دولت جو ہے وہ آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں۔ اور یسوع مسیح کے اس کے گھر میں آنے سے اس کی زندگی تبدیل ہو گئی، اور جب تبدیلی آتی ہے تو وہ نظر آتی ہے، اور وہ نظر آنی چاہیے۔ اس کا دل بدل گیا، اس کو پتہ چل گیا اب مجھے حقیقی دولت مل گئی ہے، اب میرے پاس جو ہونا چاہیے تھا وہ مجھے مل گیا ہے، اور اس نے اپنی دولت دے دینے کا اعلان کیا، اور ساتھ میں اس نے اپنے گناہ کا اقرار بھی کیا، اور اس نے کہا اگر میں نے کسی کا ناحق لیا ہے تو میں اس کو 4 گنا واپس کرتا ہوں۔
जब यीशु मसीह के पास आप आ जाते हैं, आपकी ज़िंदगी में सबसे पहली मोहब्बत उसके लिए बढ़ जाती है, लोगों के लिए बढ़ जाती है, गुनाह से नफ़रत पैदा हो जाती है। और अगर आपने किसी का नुकसान किया, आप उससे माफ़ी मांगने और उस नुकसान को पूरा करने के लिए अपने आप को पेश करते हैं। और ये खुदा की मोहब्बत और खुदा के आपकी ज़िंदगी में आने के वसीला से ये सारा कुछ रूनुमा होता है। और अजीज़ों, खुदा आज बहुत सारे लोगों का इंतज़ार कर रहा है कि वो उनकी ज़िंदगियों को इस तरह यकसर बदल दे, अगर वो उसे मौका दे। ज़बरदस्ती खुदा आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं करेगा। जब ये वाक़यात हो रहे थे तो यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में निजात आई है। ये है रियल साल्वेशन, कि आपकी ज़िंदगी बदल गई है, आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आई है, उसका फ्रूट नज़र आ रहा है। और यीशु मसीह ने भी इस बात को टेस्टिफाई कर दिया कि आज इस घर में निजात आई है। ये भी इब्राहिम का बेटा है, क्योंकि वो इब्राहिम के ख़ानदान में शामिल नहीं हुआ था अभी तक। यीशु मसीह से मुलाकात से उसकी ज़िंदगी तब्दील हो गई और उसका फ्रूट हमें नज़र आता है। और फिर यीशु मसीह ने एंड में जो स्टेटमेंट कही, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने। आज खुदावंद आपको ढूंढ रहा है। यीशु मसीह आ चुका है, कलाम के ज़रिए, खादमों के ज़रिए, टीवी चैनल्स के ज़रिए, पैगामात के ज़रिए खुदा की आवाज़ आप तक पहुंच रही है। क्या आप उसको ज़कईर की तरह रिस्पॉन्स करेंगे? क्या आप अपना रुतबा, अपनी दौलत, अपना सब कुछ पीछे करके उसको अपने दिल में, अपने घर में दावत देंगे? और अजीज़ों, अगर आप उसे अपने घर में दावत देंगे, उसे अपने दिल में दावत देंगे, उसे अपनी ज़िंदगी में दावत देंगे, सब कुछ बदल के रख देगा। आपके हालात भी बदल जाएंगे, आपकी ज़िंदगी भी बदल जाएगी और आपकी ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी, बामानी हो जाएगी, तब्दील शुदा ज़िंदगी हो जाएगी। और इसका अजर ना सिर्फ इस ज़मीन पर बल्कि आसमान पर भी आपको मिलेगा। खुदावंद आपको फजल दे कि आप दुनिया की रंगीनियों से, दुनिया के शोर से निकल कर मसीह के पास, उसके कदमों में आएँ और हर रोज़ उसकी बरकत को, उसके चेंज को एंजॉय करें और दुनिया को ये बताएं कि यीशु मसीह हकीकी निजात देने वाला है, ज़िंदगी तब्दील करने वाला है, इत्मीनान देने वाला है, शादमानी देने वाला है। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे, आमीन। आइए हम दुआ करें। खुदावंद, हम तेरे कलाम की इन सादा बातों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, जो उम्मीद हैं, गहरी हैं और ज़िंदगियां तब्दील करती हैं। मैं दुआ करता हूँ जिन जिन तक ये कलाम पहुँचा है, पहुँचेगा, उनकी ज़िंदगियां यकसर बदल जाएं और उनकी ज़िंदगियों में तेरी इलाही खुशी और इत्मीनान आ जाए। जितने लोग ये पैगाम सुने, खुदा उनकी ज़िंदगियों में रियल चेंज को लेके आ। यीशु के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन। अजीज़ों, इन पैगामात के वसीला से अगर आप बरकत पा रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि इनको शेयर करें। आपका एक शेयर बहुत सारी ज़िंदगियों के लिए बरकत का वसीला बन सकता है। हमारे ये पैगामात हर मंडे की शाम 7 बजे यहाँ पर नशर किए जाते हैं। इसके अलावा हमारा YouTube चैनल है, वहाँ पर भी ये पैगामात मौजूद होते हैं। ग्रेट जॉय इन द सिटी मिनिस्ट्रीज़ के नाम से आप वहाँ पर जा सकते हैं, इन पैगामात को सुन सकते हैं। और भी पैगामात वहाँ पर मौजूद होते हैं, आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन।